نصرت صاحب بھائی بات یہ ہے کہ آپ ویسے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کمال کے آدمی ہے۔ اچھا دیکھو، میں نے جیسے ہی پروگرام کا آغاز ہوا پھر آپ کہیں گے کہ جیسے پتہ نہیں کو آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں والی بات نہیں، نقطے سے نقطہ ملانا ہوتا ہے جرنلسٹ کا، یہ صحافی کا کام ہی ہے، آپ کی تربیت ہی یہ ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب یہ تھوڑی ہی دیر پہلے جی جب یہ ایشو کیا جاتا ہے تسنیم نیوز ایجنسی سے، جو کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی نیوز ایجنسی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ سمجھے کہ ایک طرح سے ان کی عسکری اداروں کی ترجمان نیوز ایجنسی ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستانیوں کو کہا ہے کہ آپ کو کوئی ابتدائی کچھ اقدامات لینے پڑیں گے، تو میں نے کہا یار یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو دیا ہے تو یہ انشور کر کے کہ ان کو یہ یقین آ گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی اس ملاقات کے نتیجے میں لبنان میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ جی اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو ہے انہوں نے اپنا کیا، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 34 سال بعد پہلی مرتبہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان بات ہوئی ہماری کاوشوں کی وجہ سے، اور آج یعنی لبنان کے وقت کے مطابق 5 بجے شام سے 10 دنوں کی جنگ بندی ہو جائے گی، یعنی کہ اسرائیل اتفاق ہو گیا اس میں، ٹھیک۔ اب وہ اس نے یہ کہتے ہوئے یاد دلایا کہ میں ابھی تک دنیا میں 9 جنگیں رکوا چکا ہوں، اور یہ میری 10ویں جنگ ہوگی، کیونکہ میں اب ان کو بٹھاؤں گا لاسٹنگ، اور PAECE، اس نے پیس جو ہے PEACE اس کو کیپٹل لیٹر میں چیختے چنگارتے ہوئے کہ یہ بھی جنگ میں نے بند کرا دینی ہے، ختم۔ اچھا، جب ادھر بند کروا رہے ہو تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ ایران کے ساتھ بھی اب جنگ بند کرنے کو آمادہ ہو۔ ایران نے بھی حزب اللہ کو کنوے کیا 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے لیے۔ خیر 10 دن تو ہوئے نا بھائی، اس کا مطلب ہم تو اس طرف آتے ہیں نا کہ کیا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دوسرے راؤنڈ کے لیے ایرانی شرائط میں شامل تھا، یہ وہ CBMs ہے جن کی آپ نے ابتدا میں بات جس کی، کو انہوں نے یعنی کہ پریلیمنریز کہا ہے، جی بالکل، درست ہوگی نا بات۔ تو اب ہمیں امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اب یہ تو ہم نے ہوگی نا اچھے کی خبر، لیکن میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ مجھے لوڈ شیڈنگ کے متعلق یار بتائیے، وہی نا میں کہہ رہا ہوں نا، اب مجھے جو ہے وہ چلیں اچھی خبر وہ آ گئی، وہ ہم نے چلے وہ اچھی خبر کر رہے تھے۔ پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبر کب آئے گی؟ لوڈ شیڈنگ سے کب اور نجات یار ہوگی؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے یہ دیکھیے، بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ جشن منا رہے ہوتے کہ یار کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی پاکستان کو عزت اور سرخرو اور کامرانی نصیب ہو رہی ہے، ہمارے سامنے وفاقی کابینہ کے وزیر بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں بجائے تسلی دینے کے کہہ دو یار کہ جنگ ہے جی کیا کریں۔ ٹھیک، سب سے بڑی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی گیس نہ ہونے کی وجہ سے، جی مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان جو بجلی پیدا کرتا ہے اس میں سے تھرمل کا حصہ کتنا اور گیس کا کتنا ہے، اور کیا یہ جو لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے ہیں کیا ان کا گیس کی نایابی سے تعلق ہے؟ واقعتاً میری جہاں تک اپنی معلومات ہے، ابھی مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میں نے یعنی کہ آپ مجھے گھسیٹ گھساٹ کے لے آئیں گے، کل میں دہائی مچا رہا تھا، کوئی 60% کے قریب ہمارے ہاں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ 60% وہ تھرمل پہ ہے۔ اب ایگزیکٹ مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن 60% کم از کم ہے۔ بس ٹائم ختم ہو گیا، مجھے تھا کہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارسا ذمہ دار ہے، اچھا، یہ صوبے اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری فصلوں کے لیے پانی دے دیں۔ یہ ٹھیک ہے، وہ الزام ڈالیں ان پہ ڈالیں اور عوام پستی رہے۔ چلے میرے پاس لیکن یہ تو مانے کہ دل میں ہوتی ہے، وہ نہیں مانیں گے، وہ بابا یہ تو مان لو معافی خدا مانگ کے رہے ہیں، لیے وہ یہ کہہ رہے تو پی مان کارز لو۔ میں جو جاتی ہے لائٹ اس پہ معافی مانگی انہوں نے۔